کنول چیمہ سب سے پہلے اپنا انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی بتائیے اور نیشنل ایکسپوئر بھی بتائیے کہ ورک پلیس پہ کیا چیلنجز ایک عورت کو, ایک ان میرڈ کو, ایک میرڈ کو ہوتے ہیں. آپ نے ایک بہت ڈیپ سوال کیا ہے اور آئی تھنک کہ اٹ ریئلی ڈپینڈس کہ وہ عورت اپنے کریئر کے کون سے اسٹیج پہ ہے. ہر اسٹیج پہ عورت کو چیلنجز ہوتے ہیں. اگر میں کچھ سمرائز, ایک ہم پچھلے سال ایک وومن پروگرام ہوا مارچ 8 کو جو وومنس ڈے ہوتا ہے اس پہ, اور میں ایک پینل میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کچھ چیلنجز بولنے شروع کیے جو کہ ایک وومن لیڈر کو ہوتے ہیں ورک پلیس پہ, اور وہاں پہ پورا ہال بھرا ہوا تھا آف انٹرپرینیورز, لیڈی لیڈرز ایکسیٹرا. اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو ایک دم سے ایک بز آ گئی, اور وہ یوریکا مومنٹ نہیں ہوتا کہ ایوری از لائک اوہ یس یس سو اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. اگر تھوڑا سا سمرائز کروں تو دیکھیں, ایک جو چیلنج یہ ہے کہ جب وین یو اسٹارٹ گروئنگ ان یور فیلڈ, اف یو آر ریئلی گڈ اینڈ یو اسٹارٹ گروئنگ ان یور فیلڈ, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ جو اتنی ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شک آ جاتا ہے, کوئی وجہ ہے. اور اسپیشلی اگر آپ تھوڑے سے پریزنٹیبل ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیسے اتنی جلدی گرو ہو گئی, کیا ہو گیا, کیا اس کے پیچھے کیا راز ہے. اینڈ پیپل اسٹارٹ میکنگ اپ آل سورٹس آف اسٹوریز. اچھا یہ بات کیوں ایک آدمی سے نہیں پوچھی جاتی؟ ینگ آدمی بھی گرو کرتے ہیں, دے گرو ان دیئر کریئر, بٹ دے ڈونٹ گیٹ آسک دیٹ کوسچن کہ بھئی اس کے پیچھے کیا وہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ عورتوں کے ساتھ ایک یونیک چیلنج ہے کہ جس میں لوگ اس کی گروتھ کو, اس کی سکسیس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز او شی از گڈ لکنگ, اس نے ڈورے ڈالے ہوں گے کسی پہ, اس نے اس کو پھنسایا, اس کو کیا, اور اس وجہ سے جو ہے digest and accept the reality نا کہ a woman can successfully, positively make an excellence remark in the field. Exactly. Yes. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں نیٹ ورکنگ سے کام چلتا ہے نا, اسپیشلی جو کارپوریٹ فیلڈ ہے, یو ہیو ٹو گیٹ ٹو نو اے لاٹ آف پیپل, یو ہیو ٹو نیٹ ورک, اور اسی طرح آپ کسی کو کوئی فیور دیتے ہیں, کوئی آپ کو فیور دیتا ہے ایکسیٹرا. مگر عورت کے ساتھ یہ یونیک چیلنج ہوتا ہے کہ جب وہ نیٹ ورکنگ فیلڈ میں بھی آتی ہے یا فیورز لین دین شروع ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے فیور مانگتے ہیں اس کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ, تو مجھ سے فری ہو کے بات کی, میرے ساتھ تو سیٹ ہو گئی ہے, میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, مائنڈ میں کچھ اور ہے, مائنڈ میں کچھ اور ہے. Why can you not deal professionally? اب دیکھیں بہت سارے آدمی بھی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی نہ کوئی نیٹ ورکنگ کریں گے, اسے کہیں گے اچھا وہاں پہ آپ کسی کو جانتے ہیں, وہاں پہ کوئی میری بات کر دیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, مگر اس کے بارے میں کوئی وہ یہ نہیں کہے گا. مگر اگر عورت یہی کام کرے گی تو اس کے بارے میں یہ بات ہوگی. اچھا اگر وہ فیور دے بھی دے, اس کے بعد انہیں لگے گا اب تو میرا حق ہے اس کے اوپر, اب تو میں نے جو ہے کیونکہ میں نے یہ فیور دیا تھا یا میں نے یہ کام کیا تھا اس عورت کا, تو اب تو میں اس کو کبھی بھی کال کر سکتا ہوں, کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہوں ایکسیٹرا. تو وہ چیز ہو گئی, یہ مسئلہ. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر جب تک تو آپ ایکول ہوتے ہیں نا کسی کے, وہ آپ کو کوئی مینٹور بھی کر رہا ہے ایکسیٹرا, مگر جب آپ کسی سے نیچے ہوتے ہیں, سوری, جو ہی ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ایکول آ گئے بس یا آپ ان سے اوپر جا رہے ہیں, تو وہ جو میل ایگو اور میل انسیکیورٹی ہے ایک دم سے کک ان ہوتی ہے. وہ ایک الگ سے ایک لابی, اس کو ہم پالیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم چیلنجز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جیسے سسٹر ساجدہ بھی موجود ہیں, اور آپ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ بہت ساری عورتوں کو وہاں پر دیکھتی ہیں جو آپ کے پاس ایز اے پیشنٹ بھی آتی ہوں گی, ڈیفینیٹلی آپ انہیں ڈیل کرتی ہیں, پھر آپ کا اتنا لمبا ایکسپیرینس ہے, بینگ اے سپروائزر اب آپ کام کر رہی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ کچھ ایسی فیلڈز بھی ہیں جہاں پر خواتین کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے یا ان کو زیادہ جج کیا جاتا ہے؟ جی ان میں سے ایک تو یہ نہیں کہ میں نرسنگ کو ریپرزینٹ کر لوں, بٹ ون آف دیز پروفیشن نرسنگ ہے کہ جب کوئی لڑکی نرس بننا چاہتی ہے پہلے تو اس کی فیملی اس کو ایسے دیکھتی ہے نرس بنے گی, وہ انہیں ڈس آن کر دیتے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نرسنگ از اے پروفیشن. بالکل. اور سب سے پہلے گھر والے آپ کو, حالانکہ نرسز یوزلی گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے نرسنگ, ایک لڑکی کو تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, وہ ضد کر کے گھر بیٹھے جی ٹھیک ہے مجھے پڑھاؤ لکھاؤ کچھ بناؤ, لیکن نرسز یوزلی دے آر ود ویری گڈ ہارٹ فار ادرس, ادروائز تو بڑے پروفیشنز پڑے ہیں نا. تو سب سے پہلے فیملی آپ کو اپوز کرتی ہے, آپ کو ڈس آن کر دیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ جی کام لینا ہے کہ جائیں جی پیشنٹ چیک کرائیں, ہماری آپا ادھر لگی ہوئی ہے, ہماری باجی ہے, ہماری کزن ہے, ہماری جاننے والی.
Even I have seen some girls कि उनके husband they are enjoying their economy and everything, yes, status, but when they come in hospital or their families वो They don't कहते हैं respect. don't respect. They even they say मैंने एक दफा I had been worked as litigation officer and as a nursing superintendent lastly months में, तो the girl I know her and her husband came in MS office and he said she is my cousin and she has this problem. और I was surprised. ये तो वाइफ उनके मानने से husband ही है। इनकार कर दिया। उसको वाइफ और मैंने कहा कि what is this? अब I don't want to tell her name. तो वो कहती हैं कि आप ही वो आपको पता है अच्छे ठीक ठाक फैमिली है। तो मैंने कहा you are an officer, you are executive officer and you have a bright future, you will go till 20th scale, तो आप कम हो किसी से? तो कहते बस वो नहीं ना, वो नहीं बताते किसी को भी कि जी मेरी बीवी नर्स है ना। तो इस तरह से है अभी तक, हालांकि पहले स्टिग्मा बना हुआ है। ये स्टिग्मा, और हालांकि पहले ये था when I came in nursing in 1990 I was matric with science with good marks. अच्छा ये क्राइटेरिया था। अभी एफएससी है और बहुत हाई प्रॉपर कोर्सेज करवाए जाते हैं जी। नहीं 5 जब मैंने पढ़ा तब 4 इयर्स की स्टडी थी और अभी 5 इयर्स की है, यानी इट्स अ डिग्री प्रोग्राम, इट्स अ प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें कि नर्सिंग के अलावा देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, जैसे आपके बुशरा जैसे बस होस्टेस होती हैं, फ्लोर मैनेजर होती हैं, रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें उठाई जाती हैं, जज किया जाता है। फील्ड्स है जिनको एक्सेप्ट नहीं करी रियलिटी, हालांकि वो इतना बेहतरीन काम कर रही है। और आप देखिए नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें इतना खूबसूरत काम करती है नर्सेज, और वो हेल्प कर रही होती है पेशेंट्स की जो उनके अपने करने से पहले 2 बार कतराए, 2 बार सोचे। एंड दैट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड। हमें तो मतलब सलाम पेश करना चाहिए तमाम नर्सेज को। इसी के साथ मैं डॉक्टर शबाना को ऐड करती हूँ, शी इज ऑन वीडियो लिंक विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच। आज का तो टॉपिक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया ये टॉपिक, मुझे पता था आपको आएगा। और मेरे पास एक बहुत ही एक स्टर्न क्वेश्चन में कह दूं, सीरियस क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि आप तो ऑलरेडी यू आर अ यूएस डॉक्टर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, तो ये बताइए कि इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में ये जो वर्क प्लेस इश्यूज हैं उसमें सैलरी के इश्यूज कितने आते हैं, जिस सैलरी की जो डिमांड है ईस्ट और वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, राइट जी। जी सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जितने लोगों ने भी पहले बोला कि सिर्फ औरत होना आपको ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जेंडर की बेस पे। जब आप घर से बाहर पाँव रखते हैं तो मल्टीपल बैरियर्स आते हैं जिसमें आपके घर की सपोर्ट चाहिए होती है। घर की सपोर्ट मिल जाए तो जाके आपको मनवाना पड़ता है कि आप अपनी अहलियत और काबिलियत पे मेरिट पर आए हैं। अगर आपने कहीं सिफारिश लगा के ऊपर चले गए तो फिर तो आपको डेफिनेटली यूज एंड अब्यूज किया जाएगा। अब देखें, हम जब सैलरी की बात करते हैं ना तो एक बात ये जरूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि आदमी और औरत अगर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से अब मुझे माशाल्लाह यूएसए में कितने डेकेड्स हो गए हैं काम करते हुए, तो जो आप आवर्स पुट इन करते हैं ना, अगर आपका मैरिट एक है, आपकी सेरिब्रल पावर और जो वैल्यू एंड स्किल सेट आप टेबल पर ला रहे हैं उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखें यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अब अगर लड़की पाकिस्तान में या किसी ऐसे कंट्री में है जहां वो कहती है कि 7 बजे के बाद तो रात हो जाएगी, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, जबकि आदमी कहता है मैं ओवर टाइम करूंगा, वो कहता है मैं ट्रैवल करके दूसरी स्टेट में जा सकता हूँ, वो वाली ड्यूटीज दे सकता हूँ, कि जो औरत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत है और उसको अपने घर की इजाजत चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए वो नहीं कर सकती अकेले सफर, या कोई भी रीजन हो सकती है। आपने 5 घंटे काम किया, अगले ने 10 घंटे काम किया, अपना वैल्यू सेट कोई और वो टेबल पर लेकर आया, तो फिर सैलरी का और प्रमोशन का जो चांसेस हैं वो आपके वैसे भी कम हो जाएंगे। अब सैलरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। अमेरिका के अंदर जब आप कहते हैं ना कि हमें सैलरी बराबर चाहिए, हमें हक बराबर का चाहिए, तो आप ये समझ लें कि यहाँ का मसला क्या है। यहाँ का मसला ये है कि यहाँ की औरत जो है कभी कभी सिंगल मॉम होती है, वो प्राइमरी अर्नर होती है, उसने घर का खर्चा चलाना होता है, वो घर से बाहर मर्द बनी होती है
اور پھر اس کو وہ رائٹس چاہیے ہوتے ہیں جو مرد بن کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس نے 18 سال کے بچے یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں, وہ ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھاتے. ہمارے کلچر میں جو عورت ہے اس کے اوپر پرائمری میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں, اس کو پرائمری ارنر نہیں ہونا ہوتا, وہ 10 لوگوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہی ہوتی. اس نے اگر میٹرنٹی لیو لینی ہے, اس نے گھر بیٹھنا ہے, اور وہ اس اگریسولی اپنے کریئر کو پرسو نہیں کر سکتی جس طرح کے مرد کرتے ہیں. مرد نے آپ کے کلچر میں 100 بندے کا خرچہ اٹھانا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی سیلری بھی فرق ہو جائے گی. تو اس لیے جتنے آپ آورز پٹ ان کریں گے, جتنی آپ, اب دیکھیں میں ایز اے سرجن کبھی کبھی نئی سرجریز آتی ہیں اور میرے بچے ہیں, فیملی ہے, تو میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے فلاں اسٹیٹ میں جا کے سرجری کی وہ نئی ٹیکنیک نہیں سیکھنی ایز کمپیئر ٹو جو میل سرجن ہے وہ جا کے 10 دن باہر جا کے وہ کرتے ہیں. سیلری پھر آپ کی جو ویلیو سیٹ لا رہے ہیں اس کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ ایکول لا رہے ہیں ایکول ہونی چاہیے. فار وٹس ایور ریزن اگر آپ نہیں لا رہے تو پھر سیلری آپ نے مرد جتنی کیسے آپ مانگ سکتے ہیں. دیکھیے نا کہ پیچھے ڈائنامکس کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عائشہ شیخ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں. ان کا بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے جس میں میرے خیال سے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یقیناً بہت سی خواتین آتی ہوں گی اور وہ آ کے اپنے مسئلے لے کر آتی ہوں گی, اسپیشلی ان میں ورک پلیس ایشوز بھی ہوتے ہوں گے. تو یوزلی کن پرابلم سے جو ہے وہ خواتین زیادہ تر گزرتی ہیں؟ موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ورک ایتھکس کے اوپر بہت زیادہ بھی کام نہیں ہوا, ہم ایجوکیشن میں اس حوالے سے کافی پیچھے ہیں. اگر دیکھا جائے تو مورل ویلیوز بھی ابھی انکارپوریٹ ہونے میں کافی ٹائم لگے گا, کچھ ڈیکیڈز لگ جائیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. تو وہاں پہ ورک پلیس ہراسمنٹ میں بولنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے. بہت سے جو باسز ہوتے ہیں یا سپروائزرز ہوتے ہیں, وہ خواتین اگر ترقی کر رہی ہیں یا جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر ان کو وہ تو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں گے, یا ان کو اور پریشر آن کرنا شروع کر دیں گے, یا ان کو زیادہ مشکل کام دینا شروع کر دیں گے تاکہ ان کی کوالٹی میں فرق آئے. پھر اس لحاظ سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا کہ فیوریٹزم کا جو بہت زیادہ ایک ماحول ہے کام کے اندر, کام کی ورک پلیسز کے اندر, وچ از دا ریزن کہ وہاں پر بہت سی چیزوں میں خواتین اگر بہتر کام کرنے کے قابل بھی ہیں تو وہاں پہ ان کی جگہ پہ کسی اور کو ترجیح دے دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو بہت سے مواقع نہیں بھی ملتے. یہ چیز آتی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ اگین میں ان کی بات کو رول آن کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ مورلس کی کمی ہے, تو وہاں پر بہت سے لوگوں کو ابھی تک اس چیز کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر کوئی نہ کہہ رہا ہے تو مطلب نہ ہی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ نو ایز اے اسٹرکٹ آنسر. اگر آپ اس کو نہیں لے رہے اور اس کو آپ پرسو کرتے جا رہے ہیں, کسی کو تنگ کرتے جا رہے ہیں, تو وہ چیز بھی بہت تنگ کرتی ہے. بہت سے کیسز ہمارے پاس اس طرح کے بھی آتے ہیں جہاں پہ ورک پلیس ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو کہ ختم ہو جاتے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ریونج سیکنگ اور تنگ کرنا, اسٹاک کرنا جو ہوتا ہے, اس کا ایک سچویشن شروع ہو جاتی ہے جو کہ اور زیادہ انگزائٹی یا اسٹریس کا باعث بنتی ہے. ایونچولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی اپنی گھر کی ان کی پرسنل لائف, ان کی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایونچولی جاب تو ان کو چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ اٹ از آلسو بین سین کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشنز ہوتی ہیں تو ہمارے بہت سی جگہوں پر ایچ آر کے اندر بہت زیادہ ہیلپ فل ماحول نہیں ہے کہ ان کو سیکیور کیا جا سکے. ایکچولی رائٹ کہ آپ کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ تو آپ بہت اور بہتر طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتی ہیں کہ ورک پلیس ایشوز پہ جو باتیں ہماری سہیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے نہیں کر سکتی, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سامنے والا جج کرے گا. وہ آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں پرسنلی, اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں. دیٹس ریلی کائنڈ آف یو کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ ایسے مسائل شیئر ہو رہے ہیں. ہماری جو خواتین ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ہمت کتنی ہے. جیسے ڈاکٹر شبانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, وہ جہاں پر ہیں وہاں پر اس ٹائم رات کے 2 بج رہے ہیں, اور آپ ان کی ہمت دیکھیں کہ شی از فریش, رائٹ. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شبانہ کہ آپ نے ہمیں اپنے رات کے اس ٹائم تقریباً 2-2:30 بجے پر آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیٹس سو کائنڈ آف یو, سو گریٹ.